بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 235 ہے، جس کا عنوان ہے باب النہی عن غمس المستیقظ یدہ فی الاناء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ فبه قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 بار دھو لے، کیونکہ وہ شخص نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں نصر بن علی الجہضمی، ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں حامد بن عمر البکراوی، ثقۃ۔ تیسرے ہیں بشر بن مفضل بن لاحق، ثقۃ عابد۔ اور چوتھے ہیں خالد بن مہران الحذاء، اور پانچویں ہیں عبداللہ بن شقیق العقیلی، اور چھٹے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں اور متعدد بار ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں تحدیث عنعنہ دونوں طرح کے صیغے موجود ہیں، اور اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے سوائے صحابی کے کہ وہ مدنی ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو اپنے زمانے کے احفظ الحدیث تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ اذا استيقظ احدکم، کہ جب کوئی نیند سے اٹھے تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اسے 3 مرتبہ نہ دھو لے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ نیند کے بعد ہاتھ کے ناپاک ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس حالت کا ذکر کیا گیا، اور یہاں برتن سے مراد پانی کا برتن ہے، اور اس حکم کا تعلق ہر قسم کے مائع سے ہے، یعنی بہنے والی چیزوں سے ہے۔ چونکہ اس زمانے میں برتنوں میں پانی کم مقدار میں ہوتا تھا، اس لیے اسے خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم اصل میں احتیاط اور صفائی کے لیے ہے، اور یہ عمل سنت ہے۔ فقہا نے اس سے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ اگر نجاست نظر نہ آ رہی ہو تو اسے 3 مرتبہ دھونا بہتر ہے، کیونکہ جب شرع نے محض احتمال نجاست میں 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا تو حقیقی نجاست میں تو بدرج اولا یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ نجاست اکثر 1 مرتبہ دھونے سے دور نہیں ہوتی، جیسا کہ نظر آنے والی نجاست کبھی 1 مرتبہ دھونے سے ختم نہیں ہوتی۔ البتہ اگر نجاست نظر آ رہی ہو جیسے خون وغیرہ، تو اس کی طہارت کا معیار یہ ہے کہ اس کا اثر ختم ہو جائے، چاہے 1 مرتبہ دھونے سے ہو یا زیادہ مرتبہ، اس میں عدد کی کوئی قید نہیں۔ 3 مرتبہ دھونے کی تعیین اصل میں غالب عادت پر مبنی ہے، کیونکہ عام طور پر نجاست 3 مرتبہ دھونے سے دور ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری، اس کی تشریح میں علماء نے مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ بدن کے کس حصے پر رہا۔ بعض روایات میں فیما باتت یدہ اور این باتت یدہ منہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے امام نووی اور امام شافعی وغیرہ رحمہم اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اہل حجاز چونکہ ڈھیلوں سے استنجا کرتے تھے اور ان کا علاقہ گرم تھا، اس لیے نیند میں پسینہ آنے کے باعث یہ اندیشہ رہتا تھا کہ ہاتھ نجاست کے مقام یا کسی پھوڑے پر لگ جائے، اسی وجہ سے برتن میں ڈالنے سے پہلے دھونے کی تاکید کی گئی۔ اس حکم پر تمام علماء کا اتفاق ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ ممانعت تنزیہی ہے، یعنی ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ ڈالنا مکروہ ہے، حرام نہیں۔ اگر کوئی ڈال دے تو نہ تو پانی ناپاک ہوگا اور نہ وہ شخص گنہگار ہوگا۔ علامہ طور پشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈھیلوں سے استنجا کرتے ہیں، کیونکہ بدن پر کچھ آثار نجاست کے باقی رہ سکتے ہیں، لیکن جو اس کے علاوہ طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے گنجائش ہے۔ البتہ ان کے لیے بھی ہاتھ دھونا مستحب ہے،
کیونکہ سنت جب کسی حکمت کے ساتھ آئے تو وہ حکمت ختم ہونے پر بھی سنت باقی رہتی ہے۔ شرح السنہ میں وضاحت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے کو ایک موہوم احتمال کے ساتھ جوڑا ہے، اور جو چیز محض احتمال پر مبنی ہو وہ واجب نہیں ہوتی۔ اصل میں پانی اور ہاتھ دونوں پاک ہی ہوتے ہیں، اس لیے اکثر علماء نے اس حدیث کو احتیاط پر محمول کیا ہے۔ البتہ حضرت حسن بصری اور امام احمد یہ حضرات ہاتھ دھونے کو واجب قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر بغیر دھوئے برتن میں ہاتھ ڈال دیا جائے گا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے کئی مسائل پر استدلال کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ استنجا اگر صرف پتھروں سے کیا جائے تو وہ جگہ حقیقتاً پاک نہیں ہوتی بلکہ نماز کے اعتبار سے معاف کر دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر تھوڑے پانی میں نجاست پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے نجاست بہت کم ہو اور پانی کا رنگ یا بو نہ بدلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ پر لگنے والی نجاست بہت معمولی اور غیر محسوس ہوتی ہے، اور اس زمانے میں لوگ چھوٹے برتن استعمال کرتے تھے جو قلتین کی مقدار سے بہت کم ہوتے تھے۔ یہاں ہم نے آسانی کے لیے تمام چیزوں کو تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔ وضو کا ادب ذکر کر دیا گیا، اس حکم کی تفصیل کو ذکر کر دیا، امام نووی رحمہ اللہ نے کیا وضاحت کی ہے اس کو ذکر کر دیا، اور اصولی نقطہ فقہائے کرام کے نزدیک کیا ہے اس کو بھی ذکر کر دیا۔ یہاں فقہا کا اختلاف ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل الظواہر اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے نزدیک اگر نیند سے اٹھنے والا ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، لیکن جمہور فقہا کے نزدیک حدیث میں مذکور حکم احتیاط پر مبنی ہے، لہذا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا عملی طریقہ کیا ہوگا، اس کے اندر اس عملی طریقے کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ اس حدیث کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ عبادت میں احتیاط اور تحفظ کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ احتیاط اس حد تک نہ بڑھے کہ انسان وسوسے کا شکار ہو جائے۔ یعنی شریعت نے ہمیں محتاط رہنے کی تعلیم دی ہے، مگر غیر ضروری سختی اور شک میں پڑنا درست نہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امور کے بیان میں کنایا اور نرم الفاظ استعمال کرنے کو پسند فرمایا ہے جنہیں صریح طور پر کہنا مناسب نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انسان کو معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ کہاں رہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ شاید ہاتھ نجاست یا بدن کے پوشیدہ حصے پر لگا ہو، حالانکہ اصل مفہوم تو یہی تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے کنایا اختیار فرمایا۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں بھی اس طرز بیان کی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ طرز گفتگو اس وقت درست ہے جب سننے والا کنایا سے مقصود کو سمجھ سکے، لیکن اگر کنائے سے بات واضح نہ ہو تو پھر صریح الفاظ استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی غلط فہمی یا شبہ باقی نہ رہے۔ وبه قال حدثنا ابو كريب وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية كلاهما عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث ابي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابو قریب، دوسرے ہیں ابو سعید الاشج جن کا نام ہے عبداللہ بن سعید، تیسرے ہیں وقیع بن جراح، چوتھے ہیں ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر، اور پانچویں ہیں الاعمش سلیمان بن مہران، اور چھٹے ہیں ابو رزین جن کا نام ہے مسعود بن مالک، اور ساتویں ہیں ابو صالح جن کا نام ہے زکوان السمان، ثقۃ ثبت۔ وبه قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعمر الناقد وزہیر بن حرب قالوا حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری عن ابی سلمۃ قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله۔ اس اسناد کے رجال 11 ہیں۔ پہلے ہیں عمر الناقد جن کا مکمل نام ہے عمر بن محمد بن بکیر الناقد، دوسرے ہیں سفیان بن عیینہ، تیسرے ہیں معمر بن راشد الازدی، چوتھے ہیں الزہری محمد بن مسلم بن عبید اللہ، اور پانچویں ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی، ثقۃ ثبت۔ چھٹے ہیں محمد بن رافع القشیری ابو عبداللہ النیسابوری،
اور ساتویں ہیں ابن المسیب سعید بن مسیب بن حزن، اور بقیہ دو حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيينة قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده 3 مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو 3 بار دھو لے قبل اس کے کہ اسے اپنے برتن میں ڈالے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کس حال میں گزاری ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں سلمہ بن شبیب المسمعی، اور دوسرے ہیں الحسن بن عین، اور تیسرے ہیں معقل ابن عبید اللہ، اور چوتھے ہیں ابو الزبیر محمد بن مسلم، اور پانچویں ہیں حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری، صحابی ابن صحابی ہیں۔ 70 ہجری کے بعد مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 94 برس تھی۔ وبه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثة إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث۔ یہ تمام سابقہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اور ان میں صرف دھونے کا ذکر ہے، 3 مربع کا تذکرہ کسی روایت میں نہیں سوائے حضرت جابر ابن المسیب، ابو سلمہ، عبداللہ بن شقیق، ابو صالح، ابو رزین کے۔ اس میں بہت ساری اسناد ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی اسناد کے راوی ہیں 5۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید الثقفی، دوسرے ہیں المغیرہ الحزامی، تیسرے ہیں ابو الزناد، چوتھے ہیں الاعرج ثقۃ ثبت فقیہ۔ دوسری اسناد کے راوی بھی 5 ہیں۔ پہلے ہیں نصر بن علی، دوسرے ہیں عبد الاعلیٰ، تیسرے ہیں ہشام، چوتھے ہیں محمد ابن سیرین الانصاری۔ ان تمام اسنادوں کے 5ویں راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تیسری اسناد کے راوی ہیں 6۔ پہلے ہیں ابو کریب محمد بن علا، دوسرے ہیں خالد بن مخلد، تیسرے ہیں محمد بن جعفر، چوتھے ہیں العلاء بن عبد الرحمن، اور 5ویں ہیں ان کے والد گرامی عبد الرحمن بن یعقوب الجوہنی۔ چوتھی اسناد کے راوی بھی 5 ہیں۔ پہلے ہیں حمام بن منبہ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا۔ اور 5ویں اسناد کے راوی ہیں 9۔ پہلے ہیں محمد بن حاتم بن میمون، دوسرے ہیں محمد بن بکر بن عثمان، اور تیسرے ہیں الحلوانی جن کا نام ہے الحسن بن علی بن محمد الحزلی، اور چوتھے ہیں ابن جریج جن کا نام ہے عبد الملک بن عبد العزیز، اور 5ویں ہیں زیاد بن سعد بن عبد الرحمن الخراسانی، اور چھٹے ہیں ثابت مولا عبد الرحمن بن زید ثابت بن عیاض الاحنف۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔